بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں گیریزن کالج سے اردو سال اول کے ایک اور لیکچر کے ساتھ موجود ہیں آپ کے سامنے۔ عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے لیکچر میں نظم وحدانیت کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ اس نظم کے شاعر مست توکلی ہیں جو کہ بلوچی زبان کے شاعر ہیں، اور اس نظم کا اردو میں ترجمہ طارق قریشی نے کیا۔ ہم 3 اشعار کا مطالعہ کر چکے، اب ہم چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مست توکلی اس شعر میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوتے ہیں۔ چوتھے شعر میں مست توکلی کہتے ہیں، قہر و رحمت پہ قادر ہے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ آپ نے پہلے 3 اشعار میں پڑھا کہ مست توکلی نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، اللہ کی رحمت کو بھی بیان کیا اور اللہ کے قہار ہونے کی صفت کو بھی بیان کیا، اور اب اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، عرض مدعا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میری خواہش کیا ہے۔ قہر و رحمت پہ قادر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، ستار یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عیب چھپانے والا، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، اور جلوہ کہتے ہیں نظارہ کرنا، دیدار کرنا۔ نصری مفہوم دیکھیے، قہر و رحمت پر قدرت رکھنے والے اور عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے رب، میرا مقصد صرف تیرا دیدار ہے۔ عزیز بچوں، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ مست توکلی صوفی بزرگ شاعر، اور صوفی بزرگ شعراء ان کی خواہش ہمیشہ سے رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انہیں جلوہ نظر آئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے۔ اور یہ جو صوفی بزرگ ہے، یہ جو صوفیہ کا طبقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو اپنے دیدار سے سرفراز کرے گا، اپنے دیدار سے فیضیاب کرے گا۔ اور یہ صوفیزم جو ہے، اس کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے اس عالم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے۔ اور صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ عالم لاہوت ایک ایسی جگہ ہے جہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنے دیدار سے فیضیاب فرمائے گا۔ اقبال کا وہ شعر یقیناً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ تو یہاں طائر لاہوتی استعارہ لیا ہے اقبال نے انہی صوفیہ کے لیے، صوفی بزرگوں کے لیے۔ تو یہاں بھی مست توکلی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ تو قدرت رکھتا ہے اور تو چاہے تو اپنا دیدار مجھے کرا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے ستار یعنی عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، گویا کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میرے اندر 100 عیب ہیں، میرے اندر 100 خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے غفار ہونے کی صفت سے، اپنے ستار ہونے کی صفت سے ان عیبوں کو معاف کرے گا، ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو میری امید ہے، اور میری امید کیا ہے کہ میں تیرا جلوہ کروں، میں تیرا دیدار کروں، میں تیرا نظارہ دیکھوں، میں تیرے دیدار سے سرفراز ہوں، تو مجھے امید ہے کہ تو مجھے اپنا دیدار ضرور کرائے گا، تو مجھے اپنا جلوہ ضرور دکھائے گا، تو مجھے اپنا نظارہ ضرور کرائے گا۔ تو میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، یعنی میرا جو مقصد ہے اس دنیا میں وہ صرف اور صرف تیرے دیدار کا حصول ہے، میری جو خواہش ہے وہ صرف اور صرف تیرے دیدار کا حصول ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تیرے جلوے کی آرزو ہے مجھے، میرے مولا تیرا ہی بندہ ہوں۔ یہ حوالے کا شعر دیکھیے کہ اے اللہ صرف اور صرف
تیرے دیدار کی آرزو رکھتا ہوں، تیرے دیدار کی خواہش رکھتا ہوں، اور تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، اور تو بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ یہ حضرت اقبال کا شعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں مانا کہ میرے اندر 100 گناہ ہیں، 100 عیب ہیں، 100 خامیاں ہیں، اور میں تیرے دیدار کے قابل نہیں ہوں، لیکن دیکھ تو سے کہ مجھے تجھ سے ملنے کا کتنا شوق ہے، میں کتنا تجھ سے محبت کرتا ہوں، کتنا عشق کرتا ہوں، اور اس عشق کی وجہ سے، اس عشق کے سبب سے مجھے امید ہے کہ تو اپنا جلوہ مجھے ضرور کرائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور جو مالک ہے وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، تو اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنا جلوہ، اپنا نظارہ کرائے۔ لیکن ساتھ ہی مستوکلی اگلے شعر میں یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ جو میرے دیدار کی خواہش ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ظاہری اسباب کی دنیا میں ہے، اس میں ہم ظاہری آنکھ سے، ظاہری بینائی سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کا دیدار کرنے کی صلاحیت ہماری آنکھ میں نہیں ہے، ہماری روشنائی آنکھ کی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دیدار کر سکے۔ سو مستوکلی اگلے شعر میں کہتے ہیں، اور یہ 5واں شعر ہے اس نظم کا، کہتے ہیں جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی پہرا بر فرما۔ ساتھ گھڑی کو کہتے ہیں، لمحے کو کہتے ہیں، پل کو کہتے ہیں، دید سے مراد دیدار ہے، بہرا بر فرما یعنی فیض یاب کر، مجھے سرفراز کر۔ دوسری مفہوم دیکھیے، اے اللہ جب قیامت کی گھڑی آئے تو مجھے اپنے دیدار سے فیض یاب فرمانا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں اشعار بھی قطع بند اشعار ہیں کہ پہلے شعر کے ساتھ ہی دوسرے شعر کا مفہوم جڑا ہوا ہے۔ گویا پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ یا اللہ تو قادر بھی ہے، تو ستار بھی ہے، یہ تیری صفات ہیں، اور تو میرا مقصد کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، میری آرزو کیا ہے، صرف اور صرف تیرا دیدار کرنا۔ اور ساتھ ہی دوسرے شعر میں واضح کرتے ہیں کہ یہ جو میں دیدار کی خواہش رکھتا ہوں یہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سو کیا کہتے ہیں کہ جب قیامت کی آئے گی ساتھ، جب قیامت کی گھڑی ہے، جب قیامت کا لمحہ ہے، جب روزے سزا و جزا ہو، تو پھر کیا کر، دید سے اپنی گہرا بر فرما، اے اللہ اپنے دیدار سے مجھے فیض یاب کر، تیرا جلوہ نظر نظر دیکھوں، کوئی پردہ بھی درمیان نہ رہے۔ اب یہ صوفیہ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے۔ معرفت اور سلوک، اللہ کی پہچان اور اللہ کی مخلوق سے رویے، صوفی بزرگوں کی یہ جو پہچان ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور رب کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ نفس سے، دل سے دنیاوی آرزویں، خواہشیں ختم کی جائیں، لالچ اور حرص سے بچا جائے، اور پھر وہ دل اللہ کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اب یہ صوفیہ کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ اس قطار میں آ جائیں، اس شمار میں آ جائیں، ان چنیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں جہاں وہ اللہ کے دیدار کے مستحق قرار پائیں۔ سو یہاں اسی خواہش کو دہرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ جب قیامت کا لمحہ آئے، جب قیامت کا دن آئے تو مجھے اپنے دیدار سے فیض یاب کرنا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ اگر اللہ سے ویسے مغفرت کی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ قیامت کے دن بخش دینا، قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، وہ اپنی جگہ ایک دعا ہے، اپنے گناہوں سے معافی کی، جنت کے حصول کی۔ لیکن اس شعر میں جہاں اللہ کے دیدار کی خواہش ہے، وہاں ساتھ ساتھ پس پردہ یہ دعا بھی موجود ہے، کیونکہ جب اللہ جس کو بھی اپنا دیدار کرائے گا یقیناً وہ اللہ کا ولی اور دوست ہوگا، اللہ کا بزرگ ہوگا، اور اللہ عام لوگوں کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ گویا یہ وہ چنیدہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا جو بخشے ہوئے ہوں گے۔ گویا ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یا اللہ جب تم مجھے ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا تو تیرا دیدار کرنے والے ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ میں جہنم سے بھی بچ جاؤں گا، تیرے غضب سے بھی بچ جاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ جنت میں میرا ٹھکانہ بھی بن جائے گا۔
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، حوالے کا شعر دیکھیے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یعنی اے اللہ ہم تو انسان ہیں، قدم قدم پر خامیاں، کوتاہیاں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. گویا ہم نے جہنم کو جانے والے راہ اختیار کی ہوئی ہے، لیکن تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے. تو کیا کرتا ہے؟ ہماری خطاؤں کو معاف کرتا جاتا ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا جاتا ہے، اور پھر ہمیں سیدھی راہ پر لے آتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو گویا تو چاہتا ہے، تیری رحمت چاہتی ہے کہ ہم جہنم کا ایندھن نہ بنے اور قیامت کے دن دوزخ کی بجائے ہمیں جنت ملے. سو تیری رحمت ہمیں اپنے حصار میں یہ رکھتی ہے، اور یہ غفار ہونے کی جو صفت ہے یہ بھی تیری رحمت کی سبب ہے کہ تو انسانوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرتا ہے. اس لیے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہو مجھے. اس لیے تو قیامت کی آرزو ہے مجھے کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہو مجھے. یعنی خواہش ہے کہ قیامت ہے، جلد ہے قیامت، کیونکہ دنیا میں تو ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے، اے اللہ تیرا دیدار کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن چونکہ تیرا دیدار ہونا ہے تو یہ خواہش ہے کہ جلد قیامت ہو. سو مستوفی کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھ پر اپنا رحم و کرم فرمانا اور میرے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے مجھے ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا جو قیامت کے دن تیرے دیدار سے بہرور ہوں گے. جی عزیز طلبہ، آئیے چھٹے شعر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مستوفی کیا کہتے ہیں. مثل مجنوں کے ہوں جنون ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا. مجنون آپ جانتے ہیں کہ لیلا کے عشق میں مبتلا تھا، اس کا اصل نام قیس تھا، لیکن لیلا کے عشق نے اسے دیوانہ کر دیا. مجنون دیوانے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی قیس کا نام ہی مجنون پڑ گیا. مثل مجنون کے ہوں جنون ساما، جنون ساما دیوانگی اختیار کرنے والا. تشبیہ دی ہے یہاں اپنے آپ کو مجنون سے، کہ جس طرح مجنون لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، بالکل میں اسی طرح عشق میں گرفتار تو ہوا ہوں، لیکن عشق مجازی میں نہیں بلکہ عشق حقیقی میں. اے اللہ میں تیرے عشق میں گرفتار ہوں، میرے ذہن میں، میرے قلب میں، میرے دل میں تیرا عشق سمایا ہوا ہے. میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، اور ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے عشق ہے لیکن میرا پیکر تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. پیکر وجود، جسم، گویا میں قدم قدم پر گناہ کرتا ہوں، لغزشیں سرزد ہوتی ہیں مجھ سے، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ گناہ گار ہوں تجھ سے عشق کرتا ہوں. مفہوم دیکھتے ہیں. اے اللہ میں تیرے عشق میں مجنون کی طرح دیوانہ ہوں، اگرچہ میں سر تا پا یعنی سر سے پاؤں تک گناہ گار ہوں. دیکھیے انسان کمزور ہے اور اس سے قدم قدم پہ لغزشیں سرزد ہوتی ہیں. قدم قدم پہ وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی طلب کرتے جاتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جب ہم راستے سے بھٹک جائیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. گویا یہاں مستوفی کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تجھ سے عشق ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بندہ ہونے کی حیثیت سے تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا کی، تو آخرت میں بھی ہمیں بخشنے والا ہے. سو میں باوجود اس کے قدم قدم پہ مجھ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کے باوجود مجھے تجھ سے عشق ہے. اب یہ دعویٰ عشق کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی بشری کمزوری کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. عاصیوں کو نہ کیوں بھروسہ ہو، نام رب غفور ہے تیرا، عاصی گناہگار. یعنی اے اللہ تو بخشنے والا رب ہے، رب غفور مغفرت کرنے والا، بخشنے والا.
سو ہم جیسے گناہگار اگر تجھ سے امید نہ لگائیں تو کس سے لگائیں گے؟ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. سو جو ہم گناہگار ہیں وہ تیری رحمت کے بھروسے پر ہیں، تیری اس صفت کے بھروسے پر ہیں جو غفار ہونے کی صفت ہے، اور تو اس صفت کی وجہ سے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے. میں تیرے عشق میں یوں ڈوبا ہوں جیسے لیلا کے عشق میں مجنوں. حوالے کا شعر ہے، اور وہی بات ہے کہ جس طرح مجنوں لیلا سے عشق کرتا تھا، یا اللہ میں بھی اسی طرح عشق کرتا ہوں، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ عشق مجازی تھا اور یہ عشق حقیقی ہے. اے رب کریم تیری ذات سے عشق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب دیکھیں کہ انسان گناہ کرے اور مایوس ہو جائے تو معافی کا خاص انتظار نہیں ہوگا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر انسان غلطی کرتا بھی ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتا بھی ہے، پھر بھی میری رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے در پر آنا چاہیے، جبین نیاز کو جھکانا چاہیے، مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. تم غلطیاں کرتے جاؤ گے، معافی مانگو گے تو میں معاف کرتا چلا جاؤں گا. تو گویا مستغفر کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے، اگرچہ میرا وجود سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان غلطیاں کرتا تو ہے لیکن اپنے رب سے ساتھ ساتھ عشق بھی ضرور کرتا ہے. عزیز طلبہ آئیے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں جو اسی سے جڑا ہوا ہے. یہ شعر بھی باوجود کے پرہوسیاں سے، باوجود کے پرہوسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا. باوجود کے، اس کے باوجود، پرہوں بھرا ہوا ہوں، اسیاں گناہ، سودا جنون. اب باوجود کے پرہوسیاں سے، یہ وہی بات ہے، میرا پیر گناہ میں ہے ڈوبا، اسی بات کو دوہرا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یا اللہ اگرچہ میرا وجود گناہوں سے بھرا ہوا ہے، مراد کیا ہوگا؟ میرا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ میں گنہگار ہوں، اس کے باوجود کہ خطا کار ہوں، لیکن یہ بتا کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں تیرے در کے سوا کہاں جاؤں؟ پہلے اس کا وسیع مفہوم دیکھ لیجیے. اے اللہ میں گناہوں سے پر ہوں لیکن پھر بھی دیوانگی کی حد تک تیری رحمت کا امیدوار ہوں. یعنی کیا کہتے ہیں مستوکلی کہ یا اللہ انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے حوالے سے گناہ غلطی میری سرشت میں ہے، لیکن میری سرشت گناہ کرنا ہے. خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. یعنی اللہ انسان کی جو روش ہے وہ خطائیں کرنا ہے، اور جو تیری روش ہے وہ خطاؤں کو معاف کرنا ہے. وجہ رحمت ہوا اسیاں سے پشیماں ہونا، وجہ رحمت ہوا اسیاں سے پشیماں ہونا. آخر انسان کے کام آ گیا انسان ہونا. انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. مولانا ظفر علی خان نے اس بات کو یوں بیان کیا، میری استادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. مجھ پر پڑنے والی مصیبت، مجھ پر پڑنے والی پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ثابت ہوئی کہ جب مجھ پہ پریشانی پڑی تو بے اختیار میں نے اللہ کو پکارا، اور جو اللہ سے میں تھوڑا دور ہو گیا تھا، میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، وہ میرے رب کے ساتھ پھر جڑ گیا. گویا مجھ پر آنے والی پریشانی بھی میرے لیے رحمت ثابت ہوئی. مستوکلی کہتے ہیں کہ یا اللہ اگرچہ میں گنہگار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری رحمت کا جنون ہے. مجھے یقین ہے کہ تو اپنی رحمت مجھ پر ضرور کرے گا، اور رحمت کیا کرے گا؟ وہی خواہش کہ تو قیامت کے دن مجھے اپنا دیدار ضرور کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ اپنا دیدار کرائے گا بلکہ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کرے گا، مجھے بخش بھی دے گا. انسان کے لیے اللہ کی رحمت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو اور کوئی نہیں ہے جو اسے معاف کرے. اقبال کہتے ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اے اللہ میں نے خطائیں کی، میں نے گناہ کیے، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. میری خطاؤں کو معاف کرنے والا، اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لینے والا اے اللہ صرف اور صرف تو ہے، تیری ذات ہے جو انسان کو خطاؤں کے باوجود بھی معاف کرتا ہے.
ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سو مستوکلی کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے باوجود کہ میں گناہوں میں گھرا ہوا ہوں، گناہوں سے نکھرا ہوا ہوں، میرا پیکر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تیری رحمت کا اس قدر یقین ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف تو ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اپنے دیدار سے بھی ضرور سرفراز کرے گا۔ عزیز بچوں، امید ہے کہ یہ نظم آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔